ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا. ان خلق لکم من انفسکم، اللہ نے تمہارے ہی درمیان سے، تمہارے ہی میں سے، مردوں ہی میں سے عورتوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، راحت و آرام حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں مودت یعنی الفت، محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی. یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. لقوم یتفکرون. اب اس آیت پر غور کریے. اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو بھی اپنی نشانیوں میں سے بیان فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد سے اللہ نے یہ نظام کر دیا کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے، ان کے ذریعے سے پھر انسانوں کی ولادت شروع ہوئی. اور پھر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے تو آج بھی کسی انسان کو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، یہ اللہ کی قدرت میں شامل ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا. یہ اللہ کی بے شمار قدرتوں میں سے قدرت تو ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے عادت ایسی نہیں کی ہے. یعنی دنیا کا نظام ایسا ہے، دنیا کی عادت یہ ہے، دنیا کا طریقہ یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے. سبب کے طور پر اللہ نے ماں باپ کو بنا دیا، اور پھر اس کے ذریعے سے بچوں کی پیدائش ہوتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان میں سے آدم علیہ السلام کو بیوی بھی دیا. اور پھر ہمارے دیکھو، ایک انسان ہے، ماں ہے، عورت ہے. عورت کھانا کھاتی ہے، وہی کھانا کھاتی ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتی ہے جو ہم پیتے ہیں، سب کچھ وہی ہے، پیٹ بھی وہی ہے، اور پیٹ کے اندر کی جو مشینیں اللہ نے بنائے وہ سب وہی ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ کبھی کوئی مرد پیدا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور کبھی کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے. پیٹ وہی، مشین وہی ہے. آپ کسی بھی مشین میں جائیں اور کس دنیا کی جو فیکٹریاں، اس میں ایک ہی چیز نکلتی ہے، جو آئٹم اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. مختلف چیزیں نکالنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، مگر اللہ نے یہ کیا سسٹم بنایا کہ اسی ایک مشین سے کبھی اللہ چاہے تو مرد کو نکالتے ہیں اور کبھی عورت کو نکال دیتے ہیں. فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے. پھر فرمایا اسی نشانیوں میں یہ ہم نے تمہارے لیے بیوی بنائی. اور پھر اب دیکھیں، ایک عورت کہاں پیدا ہوتی ہے، ایک مرد کہاں پیدا ہوتا ہے، اس کا مکان کہاں ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کے خاندان کون سے ہیں، اس کے خاندان کون سے ہیں، سب کی تعلیم الگ الگ ہے، سوچ الگ الگ ہے، فکر الگ الگ ہے، دماغ الگ ہے، دل الگ ہے. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، دونوں کو جوڑ دیتا ہے. اب وہ مرد جو کبھی اپنی پوری زندگی کی ساری توانائی، ساری محنتیں اور ساری ضروریات کی چیزیں کہاں خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ ایک اجنبی عورت تھی، باہر کی عورت تھی، دوسرے گاؤں کی عورت تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھی. شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اس کو اپنے گھر کا حصہ بنا لیا، اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا. اب اپنی ساری کمائی، ساری محنت اس کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے. ایک عورت جو اپنے ماں باپ کیا رہتی ہے، اس کے دل کے ٹکڑے ہیں، اس کے کیا کیا ہے، ماں باپ نے بڑی مشکل سے اس کو پالا سنبھالا، 17-18 سال اس کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے باوجود اچانک ایک غیر مرد کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ، جس کو کبھی جانتا نہیں تھا، کبھی مانتا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں یہ ماں باپ. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں. دیکھو کس طریقے سے اللہ آپس میں تم کو جوڑ دیتا ہے. فرمایا تمہارے ہی درمیان سے اللہ، تمہارے ہی اندر سے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے. الگ الگ سوچ کو، الگ الگ خیالات کو ایک جگہ ملا دیا. جو بیوی سوچتی ہے وہی شوہر سوچتا ہے، جو شوہر کہتا ہے وہی بیوی کہتی ہے. یہ سوچ کو ملانے کا کام کس نے کیا؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پہلے یہ لفظ ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، راحت حاصل کر سکو. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس کا اصل خلاصہ، اس کا اصل لب لباب، اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے سے راحت و آرام حاصل ہو.
اگر راحت و آرام ہے تو پھر زندگی بھر یہ زندگی، شادی والی زندگی جنت بن جائے گی، اور اگر سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راحت نہیں ہے تو جیتے ہی جی یہ زندگی عذاب بن جاتی ہے، جہنم بن جاتی۔ اس لیے کسی نے کہا، چٹکلا چھوڑا ہے، شادی ایک بجلی کے تار ہیں، وہ کیا ہیں؟ شادی کیا ہے؟ بجلی کے تار ہیں، صحیح جڑ گئے تو زندگی روشن ہو جاتی ہے، صحیح نہیں جڑا تو زندگی پر جھٹکے لگتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ سکون حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے حاصل ہوگا جس طریقے سے اللہ نے ہمیں سکون حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ شریعت کے مطابق نکاح ہو، زنا کاری نہ ہو، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام سے جو کچھ بھی دنیا میں ایک سسٹم بنایا گیا، یہودیوں نے جو بنایا، عیسائیوں نے اور اسلام دشمنوں نے جو بنایا، یہ سسٹم اور یہ طریقہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق نکاح ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارا ہو، شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے اور پہچانتے ہوں۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو جانے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو جانے۔ اگر یہ ہے تو سکون ہے، یہ نہیں ہے تو سکون نہیں ہوگا۔ مگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، شوہر کے حقوق کو جاننے کے لیے اور بیوی کے حقوق کو جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پڑھنا پڑے گا نا۔ 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال، 26 سال تک ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں، لڑکوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انصاف سے بتائیے، کیا کوئی ایک سبجیکٹ ہمیں، ایک سبق زندگی میں، ایک سبق کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو شوہر کے حقوق کے بارے میں پڑھایا؟ کبھی ہم نے کسی مرد کو، کسی لڑکے کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو ایک سبق بیوی کے حقوق کے بارے میں پڑھایا؟ وہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، لائر بن گیا، کیا کیا تھا، دنیا کی ساری ڈگری حاصل کر لے، مگر انسان بنا؟ گھر میں انسان بن کر رہنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی؟ گھر میں بیوی کے ساتھ اس کو زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ ساری ڈگریاں تو صرف پیسے حاصل کرنے، زندگی گزارنے کے لیے تھی، پیسے کمانے اور اپنی زندگی اچھے کرنے کے لیے تھی، پیسوں کے اعتبار سے۔ مگر اس کو جو اپنی زندگی گزارنی تھی، آئندہ اس کو ایک نسل تیار کرنا تھا، اپنے بچوں کو کی جو صحیح تربیت کرنی تھی، اس کو معلوم کیا، اس نے حاصل کیا۔ جب اس نے بیوی کے حقوق کو حاصل نہیں کیے، بیوی کے بارے میں اس نے جب پڑھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، تو لائروں کے گھر میں آج طلاق ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ آج جو طلاق اور خلا کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ ایجوکیشن جو اپنے آپ کو آفیشل کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ان کے گھروں میں ہو رہی ہے۔ جاہل لوگ تو آج بھی، جو لوگ ان پڑھ ہیں، وہ لوگ تو کیسے بھی ڈر کے مر کے چل بھائی ہو گیا، جو ہو گیا ہو گیا، اپنی زندگی کیسے بھی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ آپ غور کرنا تو پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں زیادہ طلاق ہے، خلا کا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حق کو جانا ہی نہیں۔ وہ لڑکی پڑھ کے آتی تو میں بی کام، این کام، پتہ نہیں کون کون سا کام کر کے آتی ہے وہ، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر میرے مزاج کے مطابق، میرے خیالات کے مطابق ہو۔ شوہر تو مرد ہے نا، مرد تو اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے، وہ کیسے ایک عورت کے سامنے جھک جائے گا؟ اور چونکہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے سامنے جھکنے اور بیوی کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، تو اس کو پتہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جب جھٹکے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شارٹ لگتے اور پھر وہ وائر ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی، جو رشتے کا جو بندھن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔
इसलिए कुरान ने कहा लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके जरिए से सुकून हासिल कर सको। और सुकून कब होगा? जब हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक अपने बीवी के हुकूक को अदा करेंगे, उसकी फिक्र करने की कोशिश करेंगे। बीवी अपने शौहर के हक को अदा करेगी। जब शौहर अपनी बीवी से अपना हक तलाश करेगा, लड़ाई होगी। शौहर बीवी अपने शौहर से अपना हक तलाश करेगी तो लड़ाई पैदा होगी। दोनों एक दूसरे के हक को अदा करने की फिक्र करें, इंशाअल्लाह लड़ाई बंद हो जाएगी। फरमाया लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे के जरिए से सुकून हासिल करो। फिर आगे फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान में मवद्दत, चाहत रख दिया है, उल्फत रख दी है, मोहब्बत रख दी है, प्यार रख दिया है। वह रहमा, अल्लाह ने रहमत बना दिया है। देखो कुरान करीम में दो रिश्ते हैं जिनको बहुत ही खुसूसियत के साथ बयान किया गया। एक माँ बाप का रिश्ता है, एक मियाँ बीवी का रिश्ता है। माँ बाप के रिश्ते के लिए भी अल्लाह ने फरमाया वह हनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िया, कि हमने अपनी जानिब से मोहब्बत रख दी। माँ बाप, माँ जो है अपने बच्चे को छाती से लगाती है, दूध पिलाती है, उठाए उठाए फिरती है, उसके गलीज को धोती है, गंदगी को पाक करती है, पाउडर लगाती है। ये किस बुनियाद पर? क्या फायदा है इस बच्चे से? फरमाया अल्लाह कह रहे हैं ये बच्चों का भी कमाल नहीं है, माँ का भी कमाल नहीं है, ये हमने माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी है। वह हनाना, हनान कहते हैं दिल के अंदर अल्लाह ऐसी मोहब्बत डालता है कि बच्चों को देखे तो खुद उसको बेकरारी पैदा हो जाती। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी है। माँ बाप और बच्चों के दरमियान भी जो मोहब्बत है वो अल्लाह की जानिब से है। यहां पर भी शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो भी किसकी जानिब से होती है? अल्लाह की जानिब से होती है। फरमाया हमने रखा है, अल्लाह ने रखा है। वजअल बैनकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान में चाहत रख दी है, मोहब्बत रख दी है। इसलिए अल्लाह जब हमें शादी का हुक्म दिया है तो शादी होने के बाद इस मोहब्बत को पाने के लिए अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा। हमारा काम है रिश्ता ढूंढे, रिश्ता मुनासिब मिल गया, निकाह कर दिया, यहां तक हमारा काम था। अब आगे उन दोनों का रिश्ता जोड़ना, जमाना और ये सही से रहना, ये अल्लाह की जानिब से होगा। और अल्लाह उसके दरमियान मोहब्बत डाल देते हैं जब शरीयत के तकादे पर अमल करके निकाह किया जाएगा। इंशाअल्लाह जरूर डालेंगे जो। और जो लोग सुन्नत के मुताबिक निकाह करते हैं, सादगी से निकाह करते हैं, अल्लाह उनके दरमियान में मोहब्बत डाल ही देते हैं जो। तो फरमाया ये मोहब्बत अल्लाह अपनी जानिब से डालते हैं। एक तो माँ बाप के दरमियान में, मियाँ बीवी के दरमियान में, ये भी अल्लाह की जानिब से है। देखिए एक लफ्ज़ है मवद्दत, ये जो चाहत है, ये मोहब्बत है, ये फरमाया उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने, कि इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी जब जवान होते हैं तो जवानी की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत उनको होती है। उनको उसकी ज़रूरत, उसको उसकी ज़रूरत। बुढ़ापे में जब ज़रूरतें कम हो जाती हैं, ख्वाहिशात कम हो जाती हैं, तो अल्लाह उनको एक दूसरे के लिए रहमत बना देता है। अब वो शौहर बीवी पर रहम खाता है कि ये बूढ़ी हो गई है, इसकी उम्र हो गई है, कहाँ जाएगी, इसकी मैं खिदमत करूं। बीवी सोचती है कि मेरा शौहर बूढ़ा हो गया, अब इसकी ज़रूरत है, इसके कपड़े धोने, इसको बैतुल खला, पेशाब तक के तकाजे ऐसे होते हैं जो आप खुद से पूरे नहीं कर सकते। तो इसकी जो बीवी होती है वो क्या करती है? अपने शौहर की दिन रात खिदमत करती है। जिस दिन आप देखे होंगे कि बुढ़ापे में औरतें अपने शौहर की जितना खिदमत करती है, जवानी में उतना नहीं कर पाती। ये क्या है? अल्लाह की जानिब से रहमत का मामला है। ये भी शौहर बीवी का कमाल नहीं, अल्लाह ने उनके दरमियान में मोहब्बत और रहमत रख दी है। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में मर्दों को औरतों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, बीवी की जरूरत ज्यादा होती है, और औरत को बुढ़ापे में अपने शौहर की जरूरत ज्यादा होती है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में निकाह नहीं करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानियों में से एक निशानी बयान फरमाई है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने इसको अपनी जानिब से रहमत बनाया। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अल्लाह यकीनन इसमें निशानी है उन कौम के लिए जो सोच रखती है, समझ रखती है, गौर करती है। अल्लाह ने इसको भी एक निशानी बयान फरमाया। आगे फिर अगली आयत में फरमाया, अल्लाह ने अपनी निशानी बयान फरमाई है।